السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، حافظ سلمان عارف تلاوت کریں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت یہاں پرنسپل صاحب؟ جی حضور۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں اس وقت؟ طلباء بیٹھے ہیں؟ 19 بچے طلباء ہیں، جس میں 16 درجہ سادسہ کے ہیں اور 3 طلباء درجہ خامسہ کے ہیں۔ کل کتنے ہیں جامعہ میں؟ کل 238 طلباء ہیں۔ اچھا، بیچارے 19 کی باری آئی، 19 سے زیادہ نہیں ہو سکتے؟ جی، وہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے حضور صرف 20 کی اجازت تھی، تو اس وجہ سے۔ اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھیں، چلیں تلاوت کرو۔ السلام تو علیکم باقیوں ورحمۃ کے لیے اللہ وبرکاتہ۔ باقیوں کے لیے کہیں سننے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ جی ابھی تو نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ دکھائیں گے سب سارے طلباء کو۔ اچھا، نہیں تو کسی اپنے کہیں دوسری جگہ بیٹھ کے سن سکتے تھے، اگر جہاں اجازت جتنی گنجائش تھی۔ کوئی ہال تو ہے نہیں آپ کے پاس جامعہ میں؟ جامعہ میں ہال ہے۔ اس میں بیٹھ سکتے ہیں 100-150 طلباء؟ جی بیٹھ سکتے ہیں۔ بیسمنٹ میں 2 ہال ہیں ہمارے پاس۔ چلیں پھر بعد میں دکھا دیں۔ جی انشاءاللہ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جزاک اللہ۔ رضوان احمد ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اور 104 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان کا اردو ترجمۃ القرآن بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے پیش ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حدیث حافظ
سید گلستان عارف. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گلستان اور سلمان کوئی بھائی ہیں یا ویسے ہی قافیہ مل گیا؟ نہیں وہ قادیان سے اور خاکسار اڑیسہ سے تعلق رکھتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. وہ قادیان سے ہیں. وہ قادیان بھی مجھے لگتا ہے کس کے بیٹے ہیں؟ وہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں حضور، میں قادیان سے ہی تعلق رکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی. کس کے بیٹے ہیں؟ مکرم نصیر احمد عارف. اچھا چلو پھر بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا واحسن جوار من جاورک تکن مسلما واقل الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. ابن ماجہ کتاب الزہد باب الورع والتقوی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا شکر گزار شمار ہوگا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو صحیح مومن سمجھے جاؤ گے. جو تیرے پڑوس میں بستا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں والا سلوک کرو تو سچے اور حقیقی مسلم کہلا سکو گے. کم ہنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ قہقہے لگا کر ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. اچھا جی. سعید احمد ملکانہ صاحب نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے. کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے. یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، یہی ایک جوہر
سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، عزیز عثمان احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اقتباس پڑھنا ہے آپ نے؟ چلو جی، پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ فرمایا، لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمانی کا حصہ لے۔ ماخوذ از ملفوظات، جلد اول، صفحہ 68۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، پرنسپل صاحب، آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ نظارے تو آپ نے دکھانے تھے رپورٹ پیش کرتے ہوئے، آپ نے دکھا دیے سارے نظم پیش کرتے ہوئے۔ جی حضور، رپورٹ کے دوران بھی جامعہ کی بعض تصاویر انشاءاللہ دکھائی جائیں گی۔ اچھا چلیں پھر دکھا دیں جو تصویریں دکھانی ہیں۔ آپ کی تصویر تو ہم نے دیکھ لی ہے، باقی بھی دکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، جامعہ احمدیہ قادیان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یوں جامعہ احمدیہ قادیان کو دنیا بھر کے جامعات کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ہم اس موقع کی مناسبت سے پیارے آقا کی خدمت اقدس میں دعا کی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ احمدیہ قادیان کے جملہ اساتذہ و طلباء کو اس عظیم دینی درسگاہ کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج حضرت خلیفۃ المسیح ایدکم اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جامعہ احمدیہ قادیان کو آن لائن ملاقات کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ ہم پیارے آقا کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کو صحت و سلامتی والی درازی عمر عطا فرمائے، آمین۔
प्यारे हुजूर, जामिया अहमदिया कादियान हज़रत खलीफतुल मसीह अयदकुमुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ की रहनुमाई व निगरानी और शफ़क़तों के तुफ़ैल मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है। जामिया अहमदिया कादियान में इस वक्त 238 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इनमें वाक़फ़ीन नौ की तादाद 84 है। दर्ज हिफ्ज़ में 12 तलबा कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं और इस वक्त जामिया अहमदिया में 25 असातिज़ा खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। प्यारे आका ने जामिया अहमदिया कादियान के साथ होने वाली 2006 ईस्वी की मुलाकात में जिन 5 उमूर यानी नमाज तहज्जुद, रोज़ाना एक पारा तिलावत कुरान करीम, 1 घंटा मुतालिया कुतुब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, 1 घंटा खेल, 1 घंटा जनरल नॉलेज के मुताले की ताकीद फरमाई थी, तलबा जामिया अहमदिया इन उमूर की पाबंदी करते हैं और आजकल ऑनलाइन तदरीस में भी रोज़ाना इन उमूर की भी निगरानी की जा रही है। जामिया अहमदिया कादियान में कुल 18 कमेटियाँ प्यारे आका की मंजूरी से कायम हैं, जो तलबा की तालीमी, तरबियती, अखलाकी और हिफ़्ज़ाए सेहत से मुतल्लिक़ उमूर की निगरानी करती हैं। दावत इल्लाह व वक्फ़े आर्ज़ी कमेटी के ज़ेर निगरानी मौसमी तातीलात में तलबा जामिया अहमदिया कम अज़ कम 15 दिन की वक्फ़े आर्ज़ी करते हैं। जामिया अहमदिया कादियान में मुख्तलिफ़ दीनी और दुनियावी ख़ासकर हालात हाज़रा के ताल्लुक़ से सेमिनार्स भी मुनक़्क़िद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अहमदिया के तलबा की सेहत व तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखा जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि तलबा कोई ना कोई खेल ज़रूर खेला करें और सैर, साइकिलिंग या जिम में वर्कआउट करें। साल भर में मुख्तलिफ़ वर्जिशी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह दर्जे खामसा के तलबा के लिए हाइकिंग का इंतज़ाम किया जाता है और दर्जे शाहिद के तलबा सीरू फिल अर्ज़ के प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात की ज़ियारत करते हैं। तलबा जामिया अहमदिया कादियान की ज़हनी और इल्मी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इल्मी, तरबियती और तहक़ीक़ी नशिस्तों का अहतमाम किया जाता है। जामिया अहमदिया कादियान में गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ माहिरीन और उलमा किराम तलबा से रूबरू होते हैं। तलबा जामिया की लाइब्रेरी नीज़ नूरुद्दीन लाइब्रेरी से भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, जहाँ जनरल नॉलेज और हालात हाज़रा से अपडेट रहने के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू में मुख्तलिफ़ अखबारात और रसायल व कुतुब का मुताले करते हैं। प्यारे आका के खुतबात व खिताबात से तलबा भरपूर रंग में इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। जामिया में नस्बशुदा LEDs तदरीस में बेहतरी का बाइस हैं। इसी तरह इनके ज़रिए प्यारे आका की क्लासेस, मजालिस इरफ़ान और दीगर मालूमाती प्रोग्राम्स भी तलबा को वक्तन फ़वक्तन दिखाए जाते हैं। तलबा जामिया अहमदिया को कंप्यूटर की बुनियादी तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अहमदिया में मियारी कंप्यूटर लैब मौजूद है। मजल्ला कमेटी जामिया अहमदिया को 2017-18 में तक़वा के उन्वान पर अपना सालाना मजल्ला शाया करने की तौफ़ीक मिली। इमसाल प्यारे आका की इजाज़त व मंजूरी से तबलीग के उन्वान से मजल्ला शाया करने की तौफ़ीक जामिया को मिल रही है। ये मजल्ला अभी तैयारी के मराहिल में है। बोर्डिंग जामिया अहमदिया में तलबा के क़ियाम ताम का बेहतरीन इंतज़ाम है और सुपरिटेंडेंट साहब और 7 ट्यूटरान जुमला उमूर की निगरानी करते हैं। जामिया अहमदिया कादियान के तलबा मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं और इन मकामात पर तलबा को दुआओं की तौफ़ीक मिलती है। नज़ारत तालीम के ज़रिए ज़ेर निगरानी बाज़ तलबा जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो जामिया की पढ़ाई के साथ साथ BA व MA की तालीम भी हासिल करते हैं। बाज़ तलबा को जामिया की तदरीस के बाद मुख्तलिफ़ मज़ामीन में नज़ारत तालीम के ज़रिए तखस्सुस भी करवाया जाता है। प्यारे आका ने जनवरी 2006 ईस्वी में जामिया अहमदिया कादियान के साथ मुनाक़िदा मीटिंग में तलबा से मकालाजात शाहिद लिखवाने का इरशाद फरमाया था। अभी तक इस इरशाद की तामील में कुल 398 तलबा शाहिद का मकाला लिख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में प्यारे आका की खिदमत अक़दस में दुआ की आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला जामिया अहमदिया कादियान के जुमला असातिज़ा व तलबा को प्यारे आका का सुल्तानी नसीर बनाए और हुज़ूर अनवर की आला तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। उस वक्त से आप 1.25 मिनट ज़ायद ले चुके हैं। चलें बैठ जाएं। अच्छा, अब क्या करना है? हैं? अब क्या कहते हैं तलबा जामिया अहमदिया को? बोलना भी है या खामोशी से बैठे रहना है? तलबा कुछ सवालात पूछना चाहते हैं? ठीक है, जैसे सवाल करना खड़ा हो जाए जल्दी से। हाँ, आओ भाई सवाल करो आके। वहाँ माइक्रोफोन है, सीट पे खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हुज़ूर। वालेकुम सलाम। अक्सर का सवाल ये है कि हिंदुस्तान में अक्सर आबादी हिंदुओं की है,
تو ان کو کس طرح سے اسلام کی امن پسند تعلیم سے متعارف کروایا جا سکتا ہے؟ کس طرح کروایا جا سکتا ہے؟ اب کر تو رہے ہیں، اتنے سی پیس سمپوزیم کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو میرے خطابات ہیں ان کو بھی وہاں بیان کرتے ہیں، خود اب کے مقررین جو ہیں وہ بھی خطاب کرتے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی بھی وہاں آتی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آتی ہے، پروفیسروں کی بھی آتی ہے، سیاستدانوں کی بھی آتی ہے، اور وہ اچھے کمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے جو اسلام کی تعلیم پیش کر رہی ہے، یہ امن پسند اور پرامن تعلیم جو ہے، اس کے بارے میں تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور یہ سے بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے پہ، اور بڑے اچھے اچھے کمنٹس لوگ لکھ کے دے کے جاتے ہیں۔ تو ایک کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کو مزید وسعت اب مربی کا کام ہے کہ جہاں جہاں مربیان ہیں اور آپ لوگ جو ان کا اپنا اپنا ماحول ہے، جو وہاں بھی اس کو وسعت دیں، اس کو پھیلائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے۔ آپ کے تعلق ہندوؤں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، سکھوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جن جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، جب رخصتوں میں واپس جاتے ہیں اپنے گھروں میں، تو وہاں اپنے اپنے دوستوں سے، اسکولوں کے پڑھنے والے آپ کے دوست ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں۔ تو اس طرح اپنے دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں، اور جب فیلڈ میں چلے جائیں مبلغین بن کے اور مربیان بن کے، تو وہاں اپنے دائرے کو وسیع کریں اور اسلام کی پرامن تعلیم دیں، اور یہی تعلیم ہے جس کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے پھر اسلام کی طرف وہ تو جو بھی کرتے ہیں، کھینچتے بھی ہیں، اور ان کو حقیقی اسلام کی تعلیم کا پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے محنت سے آپ کام کرنے والے ہیں۔ مجھ سے کہ میں نے تو مواد دینا تھا، میں تو دے چکا ہوں بے شمار، اب آپ کا کام ہے اس کو استعمال کرنا۔ جی حضور، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارو حضور، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لائف انشورنس کروانے سے منع فرمایا ہے، لیکن بعض نوکری کرنے والوں کو لائف انشورنس کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جس میں سود کی ملانی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو انشورنس ہے، جو آج کل کی انشورنس کا نظام ہے، اس میں عموماً سود ہوتا ہے، لیکن یہ بعض دفعہ سرکاری کارکنان جو ہیں، سرکاری جو ملازمین ہیں، ان کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے کہ وہ لائف انشورنس کروائیں۔ اس صورت میں یہ معاملہ شورا میں پیش ہوا خلافت ثالثہ کے زمانے میں، اور اس وقت پھر یہی فیصلہ ہو کہ جہاں حکومت مجبور کرتی ہے لائف انشورنس کی، وہاں مجبوری ہے، وہاں کروانی چاہیے، وہ حکم ہے، لیکن خود خواہش کر کے عمومی طور پہ آپ لوگوں کو لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد اس لائف انشورنس سے جو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ چاہیں تو آپ اشاعت اسلام کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور کسی اور نیک کام کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد اگر انسان کو ملتی ہے تو پھر ان کے لواحقین دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا استعمال کرنا ہے، لیکن اس کی اجازت صرف فتوے میں اس حد تک دی گئی ہے کہ جہاں مجبوری ہے اور حکومت کا حکم ہے، وہاں اطاعت کے وجہ سے اس کروانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے 2005 کے دورہ ہند کے بعد قادیان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے، اور قادیان پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ کب آ حضور رہے ہم ہیں؟ سب جی اگلا سوال یہ ہے کہ دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ جی حضور، تو میری تو خواہش ہے کہ میں آؤں، شاید میں پچھلے سال بھی آ جاتا یا اس سے پچھلے سال بھی آ جاتا، لیکن وہ حالات کی وجہ سے موقع نہیں ملا۔ 2008 میں آنے کی کوشش کی تھی تو ساؤتھ انڈیا کا دورہ کر کے واپس چلا گیا، اور یہی مشورہ ہوا تھا کہ نہیں جانا چاہیے فی الحال ان حالات کی وجہ سے۔ تو اب بھی جب مجھے ویزا لگ جائے گا تو کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں۔ آج کل ویسے ہی بند ہوئے ہیں ویزے، آپ کے کووڈ کی وجہ سے آپ کی ایمبیسیاں بھی بند ہیں، آپ کے سارے ذرائع بند ہیں۔ دیکھیں
کب لگتا ہے اور کب اجازت ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آ کے دیکھ لیں گے. اس وقت تک آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں یا طالب علم ہی ہوتے ہیں اس وقت جامعہ کے، اور پھر آپ سے کلاس ہوتی ہے یا فیلڈ کے مربیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس صورت میں آپ سے تو دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرے گا انشاءاللہ آئیں گے. جی حضور انشاءاللہ. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. حضور خاکسار کا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے نظم پڑھنی تھی تو نظارے دکھانے لگ گئے، جب آپ نے سوال کرنے کے لیے آئے تو پھر اسکرین ہی بلیک ہو گئی تھی تاکہ تصویر نظر نہ آئے، لیکن چلیں اب آ گئی ہے تصویر شکل نظر. حضور ہر احمدی کی یہ دلی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق ہو اور حضور اسے ذاتی طور پر جانتے ہوں. اچھا تو حضور میری یہ خواہش کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ خط لکھتے ہیں مجھے؟ جی حضور. اچھا، جی فیکس کرتے ہیں یا تو ڈاک میں لکھتے ہیں؟ حضور بعض دفعہ فیکس اور بعض دفعہ جی میل کے ذریعے. اس پہ ایک کونے پہ اپنی تصویر لگا دیا کریں، ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ سعید ملکانہ صاحب کے خط آیا ہے، ہاں، اور ایسے ایسے یاد ہو جائے گا. کئی ہوشیار طالب علم جو ہیں مختلف جامعات کے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان سے تعارف ہو جاتا ہے. اور یو کے میں رہنے والے تو ویسے ہی میں کیونکہ ملاقات کرتا رہتا ہوں اس لیے پہچان لیتا ہوں ان کو. تو اور ساتھ یہ دعا کریں کہ صرف تعلق ہونا یا پہچان لینا تو کوئی بات نہیں ہے، جو خلیفہ وقت کے منصوبے ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا اور عمل کروانا یہ اصل چیز ہے. مربی کا کام اور ایک جامعہ کے طالب علم کا کام جامعہ رہتے ہوئے، اور پھر جب مربی بننے تو اس وقت اس سوچ کو مزید میچور ہو جانا چاہیے کہ اس نے خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بننا ہے. اور اگر آپ سلطان نصیر بنیں گے اور کاموں کو انجام دیں گے اور تقویٰ پر چلتے رہیں گے اور دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی موقع پیدا کر دیتا ہے جس سے کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اصل چیز یہی ہے کہ اصل قربت یہی ہے کہ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بنیں اور اس کے کاموں کو اور اس کے منصوبوں کو آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے، جی حضور. چلیں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم اکثر السلام. کا نام ایس فیصل ہے اور اکثر کا تعلق کیرلا سے ہے. اکثر کا سوال ہے کہ جامعہ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنی مادری زبان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کس طرح مادری زبان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جامعہ کی پڑھائی کے دوران تو آپ کو پڑھنے کی عادت پڑ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کے پروگرام میں ہے کھیلنے کے لیے، جو ساری رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق. اگر آپ 2 گھنٹے بھی کھیل لیتے ہیں تو جو آپ کا دوسرا مطالعہ ہے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ لائبریری میں مختلف اخبارات بھی آتے ہیں، رسائل بھی آتے ہیں، مختلف زبانوں کے رسائل اور اخبارات آتے ہیں نا، تو آپ کی جو مادری زبان ہے اس کے بھی رسائل اور رسالے یا اخبارات آتے ہوں گے. اگر نہیں آتے تو جامعہ کی انتظامیہ کو چاہیے ان کو منگوایا کریں. ان طلباء کے لیے مختلف زبانیں جو انڈیا کی ہیں ان کے رسائل بھی آنے چاہیے، جو اچھی قسم کے رسائل ہوں، علمی اور ادبی رسائل ہوں، جو موجودہ لٹریچر سے مطابقت رکھتے ہوں، موجودہ زبان جو ہے، جو زبانوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے، اس سے بھی مطابقت رکھتے ہوں. اس کو آپ پڑھیں ساتھ ساتھ، اور جو مطالعہ میں رکھیں گے اپنے جو زائد مطالعہ ہے اس میں رسالے اور وغیرہ اور اخبارات وغیرہ، تو آپ کی زبان بہتر ہو جائے گی اپنی مقامی زبان میں بھی. اور پھر جامعہ میں آپ اردو سیکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی مقامی زبان کو بھی بہتر کریں گے تو آئندہ آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کی ترجمہ تفسیر کرنے میں، احادیث کا ترجمہ تفسیر کرنے میں، قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. اور جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، اگر اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں مقامی زبان میں لوگوں کو بہتر رنگ میں آپ بتا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطالعہ ہے آپ کا، زائد مطالعے میں اس کو شامل کریں کہ مقامی رسالے اور اخبارات پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب، چلو پھر بیٹھ جاؤ مولوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض دیہاتی علاقوں میں تبلیغ کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہوتے ہیں. لوگ عموماً کھیتوں میں کام کرنے والے اور مزدوری کرنے والے ہیں.
تو ایسے طبقے کو ہم کس طرح تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے آپ ذمہ دار فیملی سے ہیں جی جی ہیں نا. جی تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بعض سیزن ہوتے ہیں. اگر آپ کے سیب کے باغات بھی ہیں تو اس میں بھی یا کوئی بھی فصل لگا رہے ہیں اس میں ایک سیزن ہوتا ہے, ایک کاشت کا ایک برداشت کا. ٹھیک ہے, جب کاشت کا سیزن ہوتا ہے اس وقت مصروف ہوتے ہیں 1-2 مہینے لوگ, اور جب اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت 2-3 مہینے مصروفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر باغات ہیں تو. اگر فصلیں ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر مصروفیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں یا صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں, کشمیر کی بات کر رہے ہیں, پورے ہندوستان کی بات کر جی رہے حضور, ہیں؟ ہندوستان کی, پورے ہندوستان کی. اور مختلف علاقوں میں مختلف سیزن ہیں فصلوں کے لیے بھی. تو جہاں جہاں جو مربیان مبلغین ہیں وہ اگر چاہیں تو تبلیغ کے ان موقعوں کے علاوہ جہاں فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ باقی جو سارا سال کے 6-7-8 مہینے ہیں اس میں ان سے رابطے کر سکتے ہیں, گھروں میں جا سکتے ہیں. پھر گاؤں کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں لوگوں میں گاؤں کے جگہ ایک جگہ اکٹھ ہونے کا, بیٹھنے کا مشترکہ جگہ پہ رواج ہوتا ہے, وہاں جائیں. ان کی جب سیزن فصلوں کے نہیں ہیں اس میں وہاں بات چیت ہو اور تبلیغ ہو. پھر یہ ہے کہ مبلغین صرف اکیلے کام نہیں کر سکتے بلکہ مبلغین کا کام ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو ٹرین کریں. اس لیے داعین اللہ کی اسکیم شروع کروائی گئی تھی, خلیفہ رابع نے شروع کی تھی, اور اس میں کچھ حد شروع میں پھر ایک اچھی اس کی پروگریس تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی. اب دوبارہ کوشش کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اگر آپ کے شامل ہوں ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی دلچسپی پیدا کروائیں کہ تبلیغ کریں, تو اپنے اپنے ماحول میں وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا تبلیغ کریں گے. اور پھر جب موقع ایسا اکٹھ ہو جہاں سمجھ آئیں کہ مقامی داعین یا مقامی تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ شعبہ, چاہے وہ خدام الحمدیہ کا ہے یا انصار اللہ کا ہے یا لجنہ کا ہے یا جماعت کا ہے, مربی کو بلائے کہ آؤ اب ہمارا اکٹھ ہے, ذرا باتیں چیت کریں, تبلیغ کریں, سوال جواب ہوں. تو اس صورت میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو وہاں جانا چاہیے. یہ بہانہ, یہ عذر غلط ہے کہ جی ذمہ دار ہیں اور وہ مصروف ہوتے ہیں. اپنی ذمہ داروں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے, سارا سال کوئی مصروف نہیں ہوتا ذمہ دار. ٹھیک ہے, بیچ میں 3-4 مہینے کا وقفہ آ جاتا ہے. اگر 2 فصلیں بھی سال کی لگ رہی ہیں تب بھی 3-4 مہینے کا وقفہ آتا ہے جس میں عمومی طور پہ فارغ ہوتے ہیں, یا نہیں تو کم از کم شام کو ایک اکٹھ ہونے کا, اکٹھے بیٹھنے کا گاؤں میں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے, وہاں جا کے مجلس میں لگا دیں. پھر جو ذاتی تعلقات ہیں ان کو وسیع کرنا چاہیے, آپ کے داعین اللہ کو بھی, اور وہاں کی جس جماعت میں مربی کام کر رہا ہے وہاں لوگوں کو کہے, شعبہ تبلیغ کو کہے, وہ لوگ پھر تعلقات کریں, قائم کریں, اور ان سے آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے تبلیغی باتیں ہوتی رہیں. ذاتی رابطے جو ہوتے ہیں اس سے تبلیغی رستے کھلتے ہیں, اور ذاتی رابطہ بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر جو ذمہ دار ہیں فصلوں کے کرنے والے, ان میں بھی اگر جنہوں نے کوئی شوق ہو وہ نئے نئے راستے خود ایکسپلور کرتے ہیں, خود تلاش کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں خدام الحمدیہ نے کہا ہے تبلیغ کے لیے بیٹھ جاؤ. تو ہم لڑکے سائیکلوں پہ گئے جاتے تھے دیہاتوں میں, اور وہاں ذمہ داروں کے پاس بیٹھے ہوئے, مثلا کوئی ذمہ دار اپنی فصل کو پانی لگا رہا ہے تو ایگریکلچر یونیورسٹی والوں کو تو زراعت کا بھی کوئی شوق ہوتا ہے نا, تو وہ کر لیتے ہیں. جو کہتے تھے اچھا کیا حال ہے تمہارا, چلو ہم تمہیں پانی لگا دیتے ہیں. اس کے ساتھ مدد کر دی, اس نے ہمارے سے 2-4, اس نے بھی کرٹسی کے لیے پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند ایک باتیں کر لیں. پھر احمدیت کا تعارف ہو گیا. کسی کو ہل کوئی چلا رہا ہے تو اس کے ساتھ جس لڑکے کو ہل چلانا آتا ہے, کوئی ذمہ دار فیملی سے تھا, اس نے ہل چلا دیا, بیلوں کے ساتھ چلا دیا, ٹریکٹر کے ساتھ چلا دیا. دوسرے نے بیٹھ کے ساتھ اس کے بات چیت کر لی. تو کھیتوں میں بھی جا کے اگر شوق ہو تو ذرائع نکل جاتے ہیں اور موقع پیدا ہو جاتے ہیں وہیں. بلکہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک لطیفہ بھی ہوا. ہم اسی طرح ایک جگہ گئے ہوئے تھے, تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
تو بیٹھے تھے، میں ایک ذمہ دار سے اس طرح بیٹھے باتیں کر رہا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اچھا پھر کیا حال ہے، تو کوئی مدد کی ضرورت ہے، ہم بھی کرتے ہیں. خیر باتیں بھی شروع ہو گئیں. تو کہتا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا یونیورسٹی سے. اچھا کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، پیچھے سے کہاں سے ہو؟ تعارف ہوا. ہم نے کہا روا سے. اچھا احمدی ہیں ہم. تو کہتا اچھا مرزائی، ٹھیک. پھر کہتا ہے ہمارے اس زمانے میں شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ وکیل جو تھے وہ امیر ضلع ہوا کرتے تھے، جنہوں نے مختلف کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی السلام کے کتاب کے اوپر مختلف زبانوں کا پہ تحقیق کر کے لکھی ہیں کہ انگلش ٹریس ٹو عربک اینڈ سنسکرت فلاں ٹریس ٹو عربک، مختلف زبانوں کو انہوں نے کیا ہے. بہرحال اچھے علمی آدمی تھے اور بڑے پائے کے وکیل بھی تھے. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں وہ محمد مظہر صاحب جو ہے نا وہ بڑا اچھا وکیل ہے، وہ آپ کو بھی مرزائی قادیانی ہے، پر ایک اس میں نقص ہے کہ وہ ہے مرزائی، باقی ہے بڑا شریف آدمی، بڑے اچھے کیس کرتا ہے، بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے. تو اگر اس طرح تعلقات بڑھائیں گے اور تعارف پیدا کریں گے تو موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور اگر مقامی جماعت میں سے لوگوں کو ایکٹیو کریں گے تو ان کے تعارف سے بھی آگے پھر تبلیغی موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو عذر ہے اور بہانے ہیں نا کہ ذمہ دارہ خاندان ہے، ذمہ دارہ فیملی ہے، ذمہ دار ہیں، کیا کرتے ہیں. میں بھی ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ ہے کتنی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے سیزن ہوتے ہیں. ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی بیچ میں موقع ملتا ہے 2-4 مہینے کا، جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں تبلیغی مواقع پیدا کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے آپ کو شوق ہے اور کتنے ایفیشینٹ ہیں. اگر شوق نہیں ہو تو بندہ سو جاتا ہے کیا کرنا ہے جی کام، اور اگر شوق ہے تو پھر وہ چھوٹے سے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلو پھر بیٹھ جاؤ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خاکسار کے سوال ہے، حضور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس کا سامنا کرنے میں آپ بے حد پریشان ہوئے ہو اور اس سے نجات کیسے حاصل کی؟ کوئی ایسی مشکل تو اللہ کا فضل سے پیش نہیں آئی جس سے میں کہوں بہت پریشان ہوں. ایک طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم کو یہی ہوتا ہے نا کہ میں پاس ہو جاؤں، اور پڑھائی نہیں کی تو کس طرح پاس ہو جاؤں گا، اور یا پھر اس قسم کے باتیں ہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اس میں یہی ہوا کہ جب ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے دعا کی، رو رو کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رستے اور سبیل پیدا کر دی کہ اس مشکل سے گزار دیا. میرے ساتھ تو یہی تجربہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی چھوٹی، یہ میں کہہ سکتا کہ ایسی مشکلات پیش ہوئی کہ میں بڑے پریشان ہو جاؤں. ہاں طالب علمی کے زمانے میں پریشانیاں ہوتی تھیں کیونکہ پڑھائی کی طرف توجہ کم ہوتی تھی اور دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ ہوتی تھی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھائی کا مسئلہ بھی حل آ جاتا تھا ہیں. لیکن آپ لوگ یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے لگ جائیں اور پڑھائی نہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پاس کر دے پنجابیوں کی طرح. تو وہاں آپ لوگوں کو بہرحال محنت کرنی چاہیے، اور اگر کہ ایسی کوئی مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ سے مانگے. جب خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے انسان جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر دیتا ہے. دعا اور صدقہ خیرات جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتی ہے ہیں. یہی ہمیں اسلام کی تعلیم نے سکھایا ہے. تو میں نے تو اسی پہ عمل کیا جب اگر کوئی چھوٹی موٹی مشکلات پیش بھی آئی ہیں تو. ٹھیک جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، چلو بیٹھ جاؤ پھر. جی حضور ایک دعا کی درخواست ہے اگر آپ کی اجازت ہے. ہاں بڑا جلدی کرو نا. ہاں انشاءاللہ جولائی میں خاکسار کا اعلان نکاح کیرلا میں ہونے والا ہے، کمال ہو گیا. لہٰذا حضور سے عاجزانہ دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اعلان نکاح جولائی میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے تیاری شروع کر دی ہے. ابھی نکاح ہی ہو رہا ہے، شادی ہونے کو پتہ نہیں کیا کرو گے. چلو جاؤ پھر بیٹھو، بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے آقا. وعلیکم السلام. عظیم الحق صاحب جی جی فرماؤ کیا کہتے ہیں عظیم الحق.
प्यारा का खाक सर का सवाल है कि हुजूर को रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इंतज़ामी और दुआएं खतूत मौसूल होते हैं, तो तमाम खतूत हुजूर अनवर के सामने किस तरह पेश होते हैं और हुजूर इतने मसरूफ़ रहने के बावजूद भी किस तरह इन खतूत का मुलाहिज़ा करते हैं। आपको उस मेरी मेज़ नज़र आ रही है इस वक्त? इसमें फ़ाइलें पड़ी नज़र आ रही हैं? हैं? 1 2 3 4 फाइलें पड़ी नज़र आ रही हैं और 5वीं मेरे सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है। हैं? बस ये सारे खतूत हैं। इसमें से ये होता है कि हज़ारों की तादाद में कुछ तो खतूत ख़त असल हालत में आ जाते हैं और कुछ जो है वो ख़ुलासे बन के ना उनकी लिस्ट बन के आ जाती है मेरे सामने, तो उसमें से मैं गो थ्रू हो जाता हूँ और कुछ एक अरसे के तजर्बे की वजह से एक इतना हो जाता है कि मैं जल्दी से ख़त में से गुजर जाता हूँ और जो नफ्स मज़मून है पता लग जाता है क्या बंदा इंसान कहना चाहता है। तो अल्लाह ताला मदद करता है और अल्लाह के फज़ल से हो जाते हैं। रोज़ाना डाक जो लिखने दस्तों से मेरे ख़त जाते हैं वो भी 300-400 होते हैं और जो आने वाले होते हैं वो बेशुमार होते हैं। कुछ खुलासे आ जाते हैं, कुछ असल हालत में ख़त आ जाते हैं। तो ऐसा तजर्बे से फिर पता लग जाता है कि किस तरह आदमी ने पढ़ना है, इसमें से किस तरह से गुजरना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला फिर ख़ुद ही आसानी पैदा कर देता है। ठीक है जी चलो फिर बैठ जाओ। हाँ जी, कहाँ से आए? कहाँ से आओ लाइक अहमद साहब? जी हुजूर, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हैं? अच्छा, क्या फरमाते हो? हुजूर मेरा सवाल ये है कि नमाज़ों में लज़्ज़त और दुआओं में सोज़ किस तरह पैदा कर सकते हैं? कमाल हो गया, दर्जा 7 में पहुँच गए, अभी तक यही नहीं पता लगा। बात यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़ते हो ना, बातें को पढ़ते हो ना, तो हज़रत ने एक मोटा नुस्खा बताया कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती तुम रोनी सूरत बना लो। आदमी की जो ज़ाहिरी हालत है उसका असर दिल पे भी होता है। ये फरमाया हुआ ना मसीह अलैहिस्सलाम ने, पढ़ा होगा ना कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ा है हुजूर। बस फिर कभी रोनी शक्ल बना लो, कभी कोई तकलीफ़ पहुँची है? हैं? जी हुजूर। पहुँचती है ना, बस कभी कभी उस तकलीफ़ को सामने रख के दुआ कर लिया करो तो फिर भी दिक्कत पैदा हो जाती है, फिर बाकी दुआओं की तरफ तवज्जो पैदा होती है। फिर अगर सिर्फ दर्द हो दूसरों के लिए तो उनके दर्द को सामने रख के दुआ करो तो उससे भी तवज्जो पैदा हो जाती है दुआ की तरफ। तो ये अपनी हालत को उस हालत के मुताबिक करो, शक्ल ऐसी बनाओ तो दिक्कत और सोच पैदा हो जाता है। और जब पैदा हो जाए तो ठीक है। आजकल एक मुरब्बी का काम ये है, एक मुबल्लिग का काम ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की है और उसका सबसे बड़ा चैलेंज जो है उसके सामने वो ये है कि सारी दुनिया को इस्लाम की हकीकी तालीम से रोशनास करवाना है, आशना करवाना है। उसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। जब इस चैलेंज को गौर करते हुए इंसान अल्लाह ताला के हज़ूर झुकता है और मांगता है और फिर ये कहता है कि मैंने अपने आप को वक्फ़ किया कि मैं इस काम को पूरा करूं और मैं सुल्तान नसीर बनूं खलीफा वक्त का, और मैंने एक अहद किया हुआ है, मैं किस तरह अहद पूरा करूंगा, तो एक दर्द पैदा होगा दिल में। उस दर्द को पैदा करेंगे तो आपकी तो जो पैदा हो जाएगी दुआओं की तरफ। सिर्फ ज़ाती दर्द के लिए दुआएं ना किया करें बल्कि जमाती दर्द पैदा करके भी दुआएं करें तो अल्लाह ताला फिर ज़ाती मसाइल को भी हल कर देता है। ठीक है। और बार बार ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन का विर्द किया करें। एक बुज़ुर्ग के बारे में आता है कादियान में ही, गालबन मौलाना मौलवी सरवर शाह साहब थे या मौलवी शेर अली साहब थे कोई, तो कहते हैं मैंने देखा कि वो खड़े हैं नफल पढ़ रहे हैं मस्जिद मुबारक में
قادیان میں ہی، اور رکوع میں نہیں جا رہے، نیت باندھی ہوئی، ہاتھ باندھا ہوا ہے. کہتے میں قریب جا کے گیا، ہلکا ہلکا وسپر کر رہے تھے یا کا نعبد و یا کا نستعین کہہ کہ وہ اتنا زیادہ رکت آری ہوئی تھی ان پہ کہ اسی فکرے کو لے کے وہ 15 منٹ دہراتے رہے. تو یہ تو نماز میں جو مختلف حالتیں ہیں، آپ لوگ اس پہ غور کریں. اگر ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھنے والے ہیں اور دین کا علم بھی ہے، اور جو نماز کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب بھی آتا ہے، اس کی تشریحیں اور تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب اس پہ غور کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو ایک ایسی حالت اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان میں بار بار دہرانے سے کہ خود ہی رکت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی حضور. جی حضور ایک دعا کی درخواست تھی. اچھا، شادی ہونے والی ہے؟ نہیں حضور، اچھا، بس اللہ تعالیٰ خاکسار کے وجود کو جماعت کے لیے مفید وجود بنائے اور سلسلے کے لیے نیک نامی کا باعث ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا فرماتے ہو بشیر الدین قادر صاحب؟ خاکسار کا ایک سوال ہے جی، اور ایک دعا کی درخواست بھی ہے. چلو دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل کرے، اور جو سوال ہے وہ کر دیں جلدی سے. پیارے حضور، آج کل کے سائنسی دور میں رؤیت ہلال کمیٹیوں کا کردار کس قدر ہونا چاہیے؟ سائنسی دور میں رؤیت ہلال کمیٹی کا کردار کس قدر ہونا چاہیے؟ آج کل کے سائنسی دور میں عمومی طور پہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چاند کب نکل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے سائنس کے آلات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اور اب تو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ اس اینگل کے اوپر چاند ہوگا تو نظر آئے گا، اتنے گھنٹے چاند کی زندگی ہوگی تو نظر آ جائے گا، اتنے گھنٹے بعد اس نے ڈوبنا ہے تو نظر آ جائے گا. تو جہاں 100% یقین کے ساتھ سارے لوازمات کے ساتھ جو ہو جائے، نظر آ جائے تو پھر ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا زمانہ. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشک تم حساب دان جو ہیں حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ چاند فلاں وقت میں نکلے گا، لیکن وہ ایک حسابی چیز ہے جو صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے روایت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس زمانے میں اب زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں اس کیلکولیشنوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک نیکڈ آئی سے، آنکھ سے ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں چاند. اگر تو اس اینگل کے اوپر چاند نظر آتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چاند کی عمر بھی ایسی ہے اور وقت بھی ایسا کہ نظر آ سکتا ہے، لیکن چاند کا اینگل ایسا ہے کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں نظر نہیں آ سکتا. اس لیے رؤیت ہلال جو چاند کے کیلکولیشن کرنے والے ہیں، مثلا ہماری جو رؤیت ہلال یہاں ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے، کہتی ہے اس کی عمر جب تک 30 گھنٹے یا 35 گھنٹے یا 40 گھنٹے نہ ہو جائے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے فی زمانہ اگر حساب پہ کو کیلکولیٹ کر لیا جائے، محتاط ٹھیک سرسری طور پہ نہیں، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر رویت بھی ہو جائے چاند کی تو اور بھی اچھی بات ہے. کوشش کر لینی چاہیے. جس دن لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں دن کو چاند نظر آئے گا، اس دن کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، اس چاند کی عمر اتنی ہے، نظر آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ننگی آنکھ سے نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاز پہ چڑھ کے تو اوپر چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کے دیکھتے رہو جہاز چاند. ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پھر عقل بالغ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، بچوں سے دکھوا لینا چاہیے. تو وہاں جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ عقل بالغ انسان کو رویت ہونی چاہیے، پھر گواہیاں ہونی چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے اگر حساب کتاب کے ساتھ رویت بھی ہو جائے. لیکن اگر اس دن نظر نہیں آتا عام آنکھ سے، پھر اگلے دن جو حساب بھی طور پہ جہاں سے ثابت کیا گیا کہ آج چاند نظر آ سکتا ہے، اس دن دیکھنا چاہیے. مثلا ہمیں یہاں جو اس رمضان کا چاند ہے
وہ بعض لوگوں نے ہمارے یہاں انگلستان میں ایک دن پہلے شروع کر دیا، لیکن جب چاند نکلا تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے چاند نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بعض لوگوں نے، غیر احمدیوں نے بھی، کچھ نے ایک دن پہلے ہمارے سے روزہ شروع کیا، کچھ نے ہمارے ساتھ ہی شروع کیا، لیکن وہی صحیح تھا جو ہم نے جس پہ شروع کیا، کیونکہ میں نے بڑا غور کیا، دیکھا ہے چاند کو، اس چاند نظر آ ہی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے۔ اتفاق سے یہاں تو بادل رہتے ہیں، لیکن اس دن آسمان صاف تھا اور چاند نظر آ گیا، جس سے ہمیں پتہ لگ گیا۔ تو رویت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر حساب ملا لیا جائے تو زیادہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے ایسے زمانے ہیں، اب تو ہر چیز کا وہ گراف اور سارا اینگل بنا کے، اس کی زندگی بنا کے سارا کچھ ثابت ہو جاتا ہے، تو بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ السلام علیکم پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ خاکسار کا ایک سوال ہے۔ غیر احمدی مسلمانوں میں بعض عبادت کی طرف خوب توجہ دیتے ہیں اور تمام تر توجہ صرف کرتے ہیں، لیکن اخلاق میں یہ کمزور نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبادت پہ توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور نظر آتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی حضور۔ تو یہ آپ غیر احمدیوں کی کیوں مثال دے رہے ہیں؟ یہ تو احمدیوں میں بھی مثالیں ملتی ہیں جو عبادت کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں۔ اگر باہر لوگوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہیں تو اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے سلوک ایسے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر گھروں میں بیوی بچوں سے اچھا سلوک ہے تو باہر لوگوں میں بعض طبقوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ، امیر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو غریب کے ساتھ وہ اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ یوں ہی بیچارے غیر احمدیوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ان میں ہیں، ان میں بھی ہوں گے، لیکن عبادت، اصل بات یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کے ساتھ تمہیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ عمل صالح ہوتا ہی اس وقت ہے جب عبادت کے ساتھ باقی اخلاق بھی ساتھ ہوں، اگر چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے۔ اگر وہ بظاہر عبادت کر رہا ہے، اگر ایک صحیح عابد جو ہے وہ تو وہی کہلا سکتا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا خوف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عبادت کرتے ہوئے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، کل ہی میں نے خطبے میں کافی ساری اس بارے میں ایکسپلین کیا ہے، اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں تو بہت سارے اقتباسات حضرت مسیح علیہ السلام کے اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا اثر ہمارے دوسرے حالات پہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہماری عبادتوں سے تو ہماری باتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ویل للمصلین، ان کی نمازیں جو ہیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، تو وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کے دوسرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے حقوق العباد صحیح طرح ادا نہیں ہو رہے۔ تو چاہے وہ غیر احمدی ہے یا احمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا کہ ان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 اہم مقاصد لے کر آیا ہوں، ایک بندے کو خدا سے ملانے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے والا بنانے کے لیے، صحیح عبادت گزار بنانے کے لیے، اور دوسرے بندے کے حقوق ادا کرنے والا بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہر لیول پر، ہر سطح پر، چاہے وہ گھریلو ہو، بیوی بچوں کا ساتھ معاملہ یا سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، یا اپنے معاشرے میں رہن سہن کا معاملہ ہو، ہر جگہ جب تک آپ اپنے اچھے اخلاق نہیں دکھائیں گے آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور
صرف اخلاق اچھے دکھا دینا اور پھر عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنا، اس میں روحانیت میں کمزوری آ جائے گی۔ اس لیے ایک حقیقی مومن کو یہ ضروری ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا ہو، اس کا روحانی معیار بھی بہتر ہو، اس کی عبادتوں کے معیار بھی بہتر ہوں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی اس کی توجہ ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوہرا پیار حاصل کر سکے اور ریوارڈ حاصل کر سکے، جزا حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہی سوال تھا آپ کا؟ جواب مل گیا کہ نہیں؟ آپ کو اردو آتی ہے سمجھ؟ لکھ کے بڑی مشکل سے لکھ کے بھی پڑھا ہے آپ نے سوال، ہیں؟ چلو بیٹھ جاؤ پھر ایک سوال اور کر لیں بس۔ پرنسپل صاحب کے سوال سے ایک سوال اور ہے۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ میں یہ ہمارا آخری سال ہے، یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہم کس طرح جماعتوں میں تعلیم و تربیت کے کاموں کی شروعات کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، کیسی کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ دعا سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ جا رہے ہیں کسی بھی میدان میں، پوسٹنگ پہلے ہوتی ہے تو صدقہ دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس جگہ میدان عمل میں بھیج رہا ہے وہاں میں صحیح رنگ میں جو میں نے عہد کیا ہے زندگی وقف کرنے کا اور اپنے آپ کو مربی اور مبلغ کے طور پر پیش کرنے کا، اس کو پورا کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اس عہد کو نبھانا قرآن کریم کا حکم ہے جو آپ نے عہد کیا ہے۔ امانتوں کا حق ادا کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، امانت کیا ہے کہ آپ نے احمدیت اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے صحیح راستے تلاش کرنے، نئے راستے تلاش کرنے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرکز سے ہدایت آئے گی کہ تم نے یہ لٹریچر تقسیم کرنا ہے تو کرو، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ اتنے آدمیوں کو داعین اللہ بناؤ تو ہم نے بنانا ہے، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو تو ہم نے کرنی ہے۔ نہیں، خود آپ لوگوں کو راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ اسی طرح تربیت کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اصلاح و ارشاد کا شعبہ ہمیں بھیجے گا کہ یہ پروگرام ہے تمہارا تربیت کا، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہاں مقامی حالات کے مطابق کیا ضروری چیزیں ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، کس طرح ہم بہتر رنگ میں افراد جماعت کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بوڑھوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم عورتوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر خطبات میں، تقریروں میں براہ راست کسی پہ بات وہ نہیں کرنا، ایسا تاثر نہیں دینا جس سے کسی کو یہ شک پیدا ہو کہ شاید یہ باتیں میرے متعلق کی جا رہی ہیں، میری کمزوریوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک جنرل سی بات کر کے حوالے دے کے باتیں کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ داڑھی تو آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو انصار بھی قبول کر لیں گے اور خدا بھی قبول کر لیں گے، ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے اپنے تربیتی پروگرام بنائیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر کہیں جماعتوں میں دیکھیں کہ فریقین میں آپس میں رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مربی کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے فریق اس کے طرف جھکاؤ نہ رکھنے والا ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق سے اس کا تعلق اچھا ہو۔ اگر کسی فریق میں صلح کرانے جا رہے ہیں تو جس کے گھر میں بھی صلح کروانے جا رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کی صلح نہیں ہو جاتی اور وہ آپس میں ایک نہیں ہو جاتے، سب رنجشیں اور قدورتیں دور نہیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک صلح کرانے کے پروسیس کے دوران نہ آپ نے ایک فریق کے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، نہ دوسرے فریق سے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے۔ گھر سے چائے پی کے پانی پی کے جائیں اور کہتے ہیں بھئی میں تو صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگوں میں بھائی چارہ محبت پیدا کروانے کے لیے آیا ہوں، جس طرح قرآن کریم کا جس طرح کے حکم ہے۔ تو اس لیے میں تمہارے گھر سے کھانا پینا اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور رسول کی یہ بات نہیں مان لیتے۔ ٹھیک ہے، ان سے پھر دوسری یہ ہے کہ ہر گھر میں جا کے ان سے ایک ذاتی تعلق پیدا کریں۔ ہر جس جماعت میں بھی آپ تعینات ہوتے ہیں وہاں جائیں اور اس گھر کے ساتھ
ہر اس جماعت کے ہر گھر کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہو. ٹھیک ہے, آنا جانا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, اس کے نوجوانوں سے, ان کے بوڑھوں سے, ان کے بزرگوں سے تعلق آپ کا ہو. وہ سمجھیں کہ ہم مربی صاحب یہ آئے ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, اور اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہر شخص آپ سے راز کی بات کرنے والا ہو, اور پھر اس راز کو اپنے دل میں آپ دفن کرنے والے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کا راز سنا اور دوسری جگہ جا کے بیان کر دیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا. جماعت کا ہر فرد پھر آپ کی بات مانے گا, اور وہ جماعت آپس میں بھی پیار اور محبت سے تعلقات قائم کرنے والی بن جائے گی. ٹھیک ہے مولانا جی, چلو پھر جی بیٹھ جاؤ پھر. ہاں جی پرنسپل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور, طلبہ نے ایک ترانہ بھی 2-3 منٹ کا تیار کیا تھا, اگر اجازت ہو. ترانہ 2.5 منٹ میں گاتے ہیں جو کرنا ہے. جی جی حضور. سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں, سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں, ہجر میں خون بار ہے یا چشم ہائے قادیاں, یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں, یاد جو ہر دم رہے اس کو دعائے خاص میں, کس طرح دیں گے بھلائے اہل وفائے قادیاں, مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو, مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو, جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں, خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر, خالق ہر دو جہاں کی رحمتیں ہو آپ پر, والسلام شاہدی رہنمائے قادیاں, جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں, جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں. ہو گیا, آپ نے 2.5 منٹ سے پہلے ختم کر دیا. پورا وقت لگایا ہے, پورا انہوں نے پیش کر لیا. آپ جتنا تیار, تھوڑا کم کر لیا تھا, آپ نے ٹائم کا بولا نا اس حساب سے. اچھا کتنے شعر اور تصویریں دکھا دیں ساری, تصویریں ساری دکھا دی تھیں. جی 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 حضور, تصویریں ہو گئیں ساری. چلو پھر اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.